حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج آپ کو دیکھ کر کے خالد کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان یہ عرصے دراز کے بعد، یعنی میرے جد امجد مظہر مفتی اعظم بلبل ہند سرکار مفتی اعظم نانپا رحمۃ اللہ علیہ، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی حیات میں 3 مرتبہ نانپارہ کی سرزمین پر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور حضور جلوہ گر ہوئے، اور پھر اس کے بعد سرکار میرے پیر و مرشد حضور تاج شریعت اپنی زندگی میں حضرت کے وصال تک کئی، اور آخری بار حضور تاج شریعت مفتی اعظم نانپار رحمۃ اللہ علیہ کے عرص چہلم میں مدرسہ عزیز العلوم میں تشریف لائے تھے۔ پھر ایک سلسلہ ٹوٹا اور شہر بریلی سے نانپارہ کی سرزمین پر عرصہ دراز تک کوئی شہزادہ نہیں آیا، مگر الحمدللہ یہ ہماری قسمت کی معراج ہے کہ بریلی کے شہزادے کو ہم نے پچھلے بار حضرت کی بارگاہ میں دعوت پیش کی، حضرت نے میری عرضی قبول فرمائی۔ پچھلے سال حضور کچھ وقت کے لیے تشریف لائے، اور اس سال یہ سواگت بھائی ٹھیکیداران اور غوثیہ کمیٹی کے ممبران وغیرہ ان کی تحریک پر اور میرے ایما پر الحمدللہ بریلی سے جو سلسلہ 15-20 سال تک شہزادوں کی آمد کا رک گیا تھا، الحمدللہ اب وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہو گیا ہے نا؟ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ ٹوٹنا آپ کی طرف سے کوششیں رہیں گی۔ ارے چاہتے ہیں نا کہ حضور بار بار آئے؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ گلپوشی کر لیں تاکہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ حضرت تاج الشریعہ سے بیعت ہو، دعا فرما دیجیے استقامت اللہ کی حضور۔ حضرات، ہم بریلی شریف کو اور وہاں کے شہزادوں کو فقط ہوائی کے لیے نہیں مانتے ہیں، وہاں کے پیرزادگان کو اپنی سر اور آنکھوں پر جو بٹھاتے ہیں۔ حضرات ہو گیا ایک قبول کر لی۔ اب سنیے، اب رہنے دیجیے، ڈسٹرب ہو جائے، وقت کم ہے اور مختصر ہے، اور چونکہ یہاں پر الحمدللہ ہمارا جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، خالص مذہبی جلسہ ہوتا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ ہمارے جلسوں میں کوئی سیاست نہیں ہوتی، صرف مذہبی جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب بعد میں جی حضرات، آپ حضرات بیٹھیے، ممتاز بھائی بیٹھ جائیے، آپ کی تو ملاقات بہت دیر تک ہو گئی ہے۔ حضرات
ہم نے حضور ارسلانیہ میں سرکار تاج الشریعہ کی بھی جھلک دیکھی، سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ بھی دیکھا، سرکار حجت اسلام کے علم کی رعنائیاں بھی دیکھی، اور سرکار جیلانی میاں کی اور سرکار رحمانی میاں اور دیگر مشائخ رضویہ کی جو جھلک ہم لوگوں کو نظر آئی، الحمدللہ وہ سرکار حضور ارسلان میاں صاحب نے نظر آئی الحمدللہ۔ اور میں بات ہوائی نہیں کر رہا، بریلی میں کوئی شہزادہ جاہل نہیں ہوتا ہے، یعنی جو پیر ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ بعض آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے نہیں ہیں، علم شریعت سے آشنا نہیں ہے، مگر باپ پیر تھا، دادا پیر تھا، پردادا پیر تھا، تو اسی گدی پہ وہ بھی براجمان ہو جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ بریلی میں آج سے 300 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 300 سال سے پہلے جو فقہ و فتاویٰ کی روشنی، جو فقہ و فتاویٰ کی کرن بریلی شریف میں پھوٹی تھی، اس کی روشنی، اس کا چراغ ماند نہیں پڑا ہے۔ الحمدللہ سرکار امام رضا علی گئے تو امام نقی علی نے وہ گدی سنبھالی، امام نقی علی کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ گدی سنبھالی، سرکار اعلیٰ حضرت کے بعد سرکار حجت الاسلام نے وہ گدی سنبھالی، سرکار مفتی اعظم نے وہ گدی سنبھالی، سرکار مفسر اعظم نے وہ گدی سنبھالی، سرکار تاج شریعت نے وہ گدی سنبھالی، اور الحمدللہ اب سرکار تاج شریعت کے بعد علم و عرفان، فقہ و فتاویٰ، تقویٰ و شریعت کی گدی سنبھالنے والے دو شخصیت بریلی میں رونما ہوئے ہیں۔ ایک کا نام عالم ملت ہے تو دوسرے کا نام ارسلان ملت ہے۔ اور میں ہوائی بات نہیں کرتا، بریلی کے شہزادے فقط آج آپ بہت سے ہم سب پیروں کی بات نہیں کریں، الحمدللہ بڑی بڑی خانقاہیں ہندوستان میں موجود ہیں، بریلی شریف سے قدیم خانقاہیں ہیں، اور بڑے بڑے پیران اعظام ان میں تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں۔ ہاں بعض کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آج ایک خاص پس منظر میں 5 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور میں یہ ذکر کروں گا انشاءاللہ، خاص پس منظر میں وہ بات کروں گا۔ بریلی کے شہزادے فقط گدہ نشینی ہی نہیں کرتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کی وراثت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پیر چمواتے ہیں، الحمدللہ شریعت کے کسی مسئلے پر کہیں سے کوئی آ جاتی ہے، اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو بریلی کا قلم چلتا ہے، امام احمد رضا کی آل جواب دیتی ہے، امام احمد رضا کی آل جواب دیتی ہے۔ سرکار تاج شریعت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف بڑا عظیم قصیدہ، اور اس قصیدے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سرکار تاج شریعت نے اس کی شرح فرمائی الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، اور حضور ارسلانیہ نے اسی عربی شرح کا الحمدللہ، یہ آپ کو ایک جلد نظر آ رہی ہے نا، ایک جلد یہ ارسلانیہ نے اپنے قلم حق سے رقم فرمایا ہے، اور الحمدللہ اس کی جلد ثانی بھی اتنی ہی موٹی قریب منظر عام پہ آنے والی ہے، یہ ہے بریلی کے حضرات۔ یہ دوسری کتاب بڑی مختصر، چونکہ مجھے ایک خاص پس منظر میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں نجدی فرقہ، یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے اس کی شروعات ہوئی، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جب اسماعیل دہلوی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان میں بد مذہبیت پھیلانی چاہیے، تو آپ ہی کے چچا زاد غالب العمزاد شاہ مخصوص اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے، آپ نے اسماعیل دہلوی کے رد میں کتابیں لکھی، آپ ہی کے خاندان سے، اور حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر کتابیں لکھی۔ اور جب وہ نجدی محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جب اس نے شریعت کی بے خونی چاہی، دین مصطفیٰ کے آثار و طریق کو ختم کرنا چاہا، تو انہی کے بھائی الحمدللہ شاہ سلیمان بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے اسی کی رد میں
2 کتابیں عربی زبان میں لکھی تھی، تصنیف فرمائی تھی حضرات، جس میں ایک رسالہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو وہابیت کا پہلی شروعات کرنے والا، انہی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ ہندوستان میں بہت ضرورت تھی کہ ان کو انہی کے خاندان سے، انہی کے گھر سے جواب دیا جائے، ان کو جو جواب ملے انہی کی فیملی سے جواب ملے، مگر یہ زبان عربی میں کتاب تھی اور ہم اردو کے جانکار ہے، کریم بولتا ہے، بریلی کی شریعت پہرے داری کی ہے، بریلی یہ ہمارا ایک بوچھا بازو میں بوچھا خانے میں کچھ بوچھا سے محبت کرتے ہیں، سیدوں سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ سنی ہی کیسا جو امام احمد رضا کے فتوے پہ عمل نہ کرے، وہ سنی ہی کیسا جو آل رسول کا قدم نہ کرے۔ میرا امام اہل بیت اطہار آل رسول کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، اس بارے میں ایک فتوے کا مختصر آپ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں۔ حضرات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت ایک صحیح النسب سید ہیں، ان سید شاہد کو کسی نے مراسی کہہ دیا، جو توقع کا لفظ ہے، اور نازائز پیشہ ور اور یہ تمام باتیں سید صاحب کو کہہ دی۔ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں سوال آیا، حضرت جو امام ایسا کہے یعنی سید زادے کی توہین کرے، سید ہونے کی بنیاد پر، اس کی سیادت کی بنیاد پر، اس کے آل نبی ہونے کی بنیاد پر، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے سنو، سنی سید کی بے توقیری، بے عزتی سخت حرام حدیث میں آیا ہے، لعنهم الله وكل نبي مجاهد الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمستحل من عترته ما حرم الله الى آخر الحدیث۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی، جن پر میرے پروردگار اللہ نے لعنت کی، اور ہر نبی جو دعا جس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی ہر مستجاب دعوات نبی نے لعنت کی ہے اس پر۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے، اس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت، اور جو اللہ کی تقدیر خیر و شر کو جھٹلائے، اس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت اور تمام انبیاء کی لعنت۔ اور جو میرے اہل بیت، میرے سید زادوں یعنی میرے آقا فرماتے میری عطرت میں جو میرے سید زادوں کو تکلیف پہنچائے اور ان کو تکلیف دینا حرام ہے، اسے حلال ٹھہرائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر میری لعنت، اللہ کی لعنت اور تمام نبیوں کی لعنتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا سخت موجود ہے فتاوی رضویہ شریف میں، اور فرمایا اگر اس امام نے جس نے کسی سید کی توہین کی ہے، اگر اس امام نے اس کو سید خلاصے کلام میں سید زادہ آل نبی سمجھ کر کے بوجہ سیادت تحقیر و توہین کی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو پکا کافر ہو گیا جو سید کو آل نبی ہونے کی حیثیت سے معاذ اللہ تحقیر و توہین کرے۔ اتنا سخت فتویٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا۔ اور حضرات، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہی فتاوی رضویہ شریف میں بڑی تیزی سے بات کہنا بہت کچھ تھا، حضور بیٹھے ہوئے، اور میں چاہتا ہوں حضور کی موجودگی میں یہ بات میں کروں تاکہ یہ جو نگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے اور منفی پہلو پھیلایا جاتا ہے کہ بریلی والے معاذ اللہ سنا معاذ اللہ ناسبی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، معاذ اللہ سنا معاذ اللہ سیدوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، آج وہ کان کھول کر کے سن لے کہ بریلی کے شہزادے کی موجودگی میں فتاوی رضویہ کا پیغام کیا ہے کہ سید زادوں کو اپنے سروں پہ اٹھا لو۔ آج اسی کا پیغام ہے۔ حضرات،
اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، حضرات یہ فقیر، یعنی اعلیٰ حضرت خود کو کہتے ہیں یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاکپا ہے، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بدمذہب بھی ہو جائے اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک کہ بدمذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں اگر کسی سید نے کفر کر لیا تو وہ سید ہی نہ رہا، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور بلا وجہ کسی سید، جو سید مشہور ہے، خاندانی سید ہے اور سید مشہور ہے، اور وہ واقعی اس کے نسب کے بارے میں بہت زیادہ اگرچہ تحقیق نہ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی فتوے میں، فرماتے ہیں اس سے آپ خام خواہ سند نہیں مانگ سکتے، لاؤ شجر نسب دکھاؤ، لاؤ شجر نسب دکھاؤ، تم اصلی سید ہو، لاؤ شجر نسب دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص تھے جو سید زادے سے شجر نسب مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے لاؤ سید زادے ہو، نبی کی آل ہو تو شجر نسب دکھاؤ۔ وہ سید زادے بیچارے نہیں دے پائے، اپنے آپ کو سید ہونا پروف نہیں کر پائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رات ہوتی ہے، یہ خواب دیکھتے ہیں، میدان محشر لگا ہوا ہے، اور میدان محشر میں آقا کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کی چن چن کر کے شفاعت فرما رہے ہیں۔ اس شفاعت کے ماحول میں یہ بھی حضور کے قریب ہوتے ہیں کہ آقا شفاعت فرما دے تو مصطفیٰ نظر پھیر لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والا ہوں، آقا میری شفاعت فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ سند دکھاؤ، تم میرے امتی ہو، میرے آل سے میری اولاد سے تم سند مانگتے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہیں سے معلوم ہو گیا کہ خام خواہ بلا ضرورت شرعیہ اسی سید زادے سے خام خواہ نسب کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگنا چاہیے، نسب کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگنا چاہیے۔ مگر ایک بات اعلیٰ حضرت نے اسی میں اور عرض کر دی، ہاں سید وہی ہے جو سنی ہو، یہ بات بہت اہم ہے، یہ بھی بات اعلیٰ حضرت نے عرض کر دی، سید وہی ہے جو سنی ہو۔ آپ سوچو وہابی سید ہوگا، دیوبندی سید ہوگا، اہل حدیث سید ہوگا، شیعہ سید ہوگا، قادیانی سید ہوگا، رافضی سید ہوگا، نیچری سید ہوگا، چکرالی سید ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ یہ تمام فرقے حد کفر تک ان کی بدمذہبیت پہنچی ہے، لہذا اگر کوئی سید کہلانے کے باوجود ان فرقوں کو قبول کرتا ہے تو اس کی سیادت نہیں بچی، وہ سید زادہ نہیں رہا، اس وجہ سے کہ یہاں نسب اس وقت اب نسب نہیں دیکھا جائے گا، اب رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، اب آل نبی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اب مصطفیٰ کی اولاد ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس بنیاد پر کہ ہم نے رشتہ نبی کے چچا ابو لہب کا نہیں دیکھا، ہم نے رشتہ نبی کے چچا کہلانے والے ابو لہب کا نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ نبی کا دشمن تھا، نبی کا مصداق تھا، نبی کا غدار تھا، نبی کا وفادار نہیں تھا، اس بنیاد پر ابو لہب کو آج عاشقوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ لیا، مگر ایک پیالہ غلام تھا جو مکہ کا نہیں تھا، جو مدینہ کا نہیں تھا، عرب کا نہیں تھا، عجم کا تھا، حبش سے آیا تھا، گورا نہیں تھا، کالا تھا، مگر اس کا دل شمع نبوت کے عشق سے روشن تھا، تو اس بلال حبشی کو ہم عاشق اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، ہم عاشق اس بلال حبشی کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیادت تبھی تک کام دے گی جب تک کہ سنی المذہب رہو گے، اس کے بعد سید ہونا کام، اگر کسی وہابی دیوبندی قادیانی شیعہ وغیرہ فرقے میں آپ گئے، سید ہونا کام نہیں دے گا۔ حضرات اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہی آخری بات ہے، یہی آخری بات ہے۔ حضرات میں سفر میں تھا، 1 اکتوبر کو میں سفر میں نکلا اور پھر واپس آیا، نہیں 7 یا 8 اکتوبر کو سفر میں نکلا اور واپس آیا میں 19 اکتوبر کو، پھر نومبر میں 31 اکتوبر کو میں سفر میں نکلا اور 9 نومبر کو میں نانپارہ واپس آیا۔ حضرات اس دوران میرے پاس نانپارہ کے نوجوانوں کے میسج پہنچے، نانپارہ کی عوام کے بہت سے لوگوں کے میسج پہنچے، اور میسج میں یہ کہا گیا کہ حضرت یہاں نانپارہ میں ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو کہاں رہتا ہے، کہیں قلعے محلے میں رہتا ہے، کہیں قصائی منڈی میں، ایک بابا صاحب آئے ہیں، وہ ہیں جو مسلسل
آل نبی کا سہارا لے کر کے، اولاد علی کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ ظالمہ تک کہتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ حضرات حضرت امیر معاویہ کی زبان شان میں بد زبانیاں کرتے ہیں۔ میں نانپارہ میں نہیں تھا، میرے دل میں یہ بات نوٹ ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب کچھ ڈھونگ رچنے والوں نے ان کا رد کیا اور سوشل میڈیا پہ دو جملے رکھ کر کے اپنے آپ کو کہنے لگے میں ناموس صحابہ کی سپاہی ہوں، میں ناموس اہل بیت کا سپاہی ہوں، میں ناموس رسالت کا سپاہی ہوں۔ ہم نے کہا بریلی والے گلی میں بات نہیں کرتے، بریلی والے کمرے میں بیٹھ کر کے بات نہیں کرتے، بریلی والے وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے جتنی چپڑی باتیں کر کے بات فائنل دفعہ دفعہ نہیں کرتے تھے۔ بریلی والے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو، اگر نانپارہ میں ناصریت، رافضیت، قادیانیت، بدمذہبیت، بدعقیدیت پھیلانے کی کوشش کرو گے تو الحمدللہ ابھی آل رجب آل مفتی نانپارہ زندہ ہے، تمہیں دلائل کی روشنی میں بھی جواب دیں گے، اور وقت پڑے گا تو نانپارہ کے نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ بھی قربان کر دیں گے۔ آرے نبی، آرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث البراء، آرے نبی۔ ہاں وہ رد کر رہے ہیں جن کے بڑوں نے حضرت لکھا خلافت اور ملوکیت، اور اس میں امیر معاویہ کی شان میں معاذ اللہ خوب بکواسیں کی۔ وہ مودودی جماعت کے بیٹھ کر کے، وہ چھوٹے سے ٹولے میں کمرے میں بیٹھ کر کے وہ کہتے ہیں ہم بھی ناموس صحابہ کے سپاہی ہیں۔ ہم نے کہا ہاں، حضور کی ناموس پرا چاہتی ہے، ہم نے تمہیں نانپارہ میں بلایا، ہم نے آواز دی، سب سنی جوان الحمدللہ حضور کے نام پہ آئے کہ نہیں آئے؟ دیکھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہاتھ اٹھا کے گواہی دو نا۔ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے آپ آئے نہیں آئے؟ اور جب وسیم رافضی نے ناموس صحابہ پہ حملہ کیا تھا اور وسیم رافضی نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان میں، سیدنا عثمان غنی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی تھی، تو نانپارہ کا یہی خالد رضا اور یہی ہمارا نانپارہ ناموس صحابہ کا محافظ بن کر کے یہی نوجوان نانپارہ سامنے آیا تھا نہیں آیا تھا۔ اور اب اگر کسی نے اپنے پوجل خانے میں بیٹھ کر کے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، یا کوئی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتا ہے اور امی عائشہ کی عصمت پر، طہارت پر، پاکیزگی پر اگر کوئی حق آتا ہے تو انشاءاللہ خالد رضا کے ساتھ کے نوجوان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب نعرہ لگاؤ، اب نعرہ لگاؤ، آرے نبی، آرے رسالت۔ ہاں حضرت فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں، اور یہاں باشرہ گواہ اس گستاخی کے، یعنی امی عائشہ مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں جنہیں قرآن کہے مومنوں کی ماں، مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی امی عائشہ، ان کی شان میں گستاخی، اور یہاں باشرہ گواہ موجود ہیں۔ پہلا گواہ یہ حافظ نفیسی ہے اور حافظ طفیل ہے، نہیں ہے؟ ہاں یہ اسی جگہ کے ہیں۔ یہ پہلا گواہ باشرہ شرعی گواہی کی روشنی میں ان لوگوں نے باضابطہ مجھ کو بتایا گستاخیاں کی ہیں۔ حضرات اب ذرا کان کھول کر کے سنو، دل کے ہوش اور گوشت سے۔ اس کا نام، اب میں، حضرت نے کہا شرعی فتویٰ بھی یہاں سے صادر ہو جائے، دعا تعویذ، 4 انگوٹھی، وہی جو ابھی بتایا نا فراڈی والا ہے۔ شان سیدنا امی عائشہ میں سے گستاخی کی، ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، سیدنا امیر معاویہ کی شان میں جسارت کی۔ حضرات جو ان نبی کے صحابہ کے خلاف بھوکے، کیا آپ اس کو اب بھی اپنے سینے سے لگائے رہیں گے؟ بولیے نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا جو نبی کے پہلے خلیفہ کی شان میں گستاخی کرے؟ یہ ہوتی ہے محافظ صحابہ۔ اب تم بھی اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے ذرا دیکھتے رہو
ہاں بریلی کے شعر جب بولتے ہیں تو وہاں کمرے میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ خالی ایک میسج کر کے اور پھر سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے فاتح ہو گئے، ہم دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں نبی کی محبت کے نام پر اگر کوئی ہمیں چاہے تو کھل کر کے چاہے، اور نبی کے دشمنوں کے لیے اگر ہم دشمنی رکھتے ہیں تو چکنی چپڑی باتیں کر کے صرف کلیت نہیں پھیلاتے ہیں، الحمدللہ کھلی دشمنی مصطفیٰ کے گستاخوں سے رکھتے ہیں، کھلی دشمنی رکھتے ہیں حضرات۔ بس اسی گفتگو پر بات ختم، اور حضرت سے عرض ہے، حضرت مفتی شاہد صاحب قبلہ مختصر میں حضرت کا، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ان نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ 12 بجے تک جلسہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ دیکھ کر کے آج الحمدللہ خالد رضا کا پھر ایک بار سینہ چوڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سب کے بریلی کی محبت کے لیے اور مسلک اہل سنت کی محبت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے ہم سب کو ہمیشہ یوں یکجا ایک ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔